ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ بن مانگے دیتا ہے خدا تعالیٰ، اور یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو بن مانگے دیتی ہے۔ سپریم کورٹ میں کمال ہونے جا رہا ہے، لیکن بن مانگے کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ایک شخص اور ایک پارٹی کے لیے، وہ نہ بھی مانگے، وہ نہ بھی فریق ہو، وہ نہ بھی کیس کے اندر ہو، اس کو بن مانگے ملتا ہے۔ کمال بات ہے۔ اس کے بعد اور پھر ریلیف کا عالم دیکھیے، ریلیف کا عالم یہاں ختم نہیں ہوا۔ ریلیف کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو نا، 8 ججوں کے چیمبر حاضر ہے، وہاں آ جائے اور چیمبروں میں بھی آپ کو ریلیف ملے گا۔ جناب میں اس کے اوپر کیا کہوں، یہ کس طرح کا فیصلہ دیا ہے آپ نے۔ قوموں کو ہمیشہ، ملکوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے، اپنی تاریخ سے سیکھ کر اپنے آپ کو درست کریں، اور درست کر کے جو ہے وہ بہتری لائیں اور غلطیوں کو درست کریں۔ لیکن کل جو ہے وہ نظریہ ضرورت کی ایک سپرلیٹو ڈگری جو ہے اس کو ایجاد کیا گیا۔ پہلے نظریہ ضرورت جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ ایک جو ماضی قریب ہے اس کے اندر ایک فیصلہ جو ہے وہ مشرف کے لیے آیا تھا، جہاں پہ مشرف نے اپنی ایمرجنسی کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کہا تو اسے کہا نہیں بیٹا، مطلب کیا بات ہے، آپ مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ جائیں جا کے آئین میں ترمیم کریں اور آئین کے ساتھ جو ہے وہ فٹ بال کی طرح کھیلیں۔ اس کے بعد یہ عجیب بات ہے کہ ایک پہلا جو ہے وہ سول مارشل لا شاید ڈکٹیٹر ہے جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اور یہ اختیار آج سے نہیں ہے، یہ اختیار چلتا آ رہا ہے۔ وہ 63A کی ایسی ڈیفینیشن ہو جس کے اندر چونکہ ووٹ پڑ چکے تھے تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہ کیے جائیں تاکہ لاڈلے کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکے۔ اور کل تو کمال ہو گیا کہ یہ جو 63E کا سیکول ہے جس کے اندر پہلے بھی عمران خان کو فائدہ پہنچایا گیا تھا اور کل بھی عمران خان کو فائدہ پہنچایا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی پارٹی نے نہ وہ ریلیف مانگا، نہ انہوں نے اس بارے میں کوئی گزارش کی۔ ایون علی ظفر صاحب آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کل بھی کہا، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے تو توقع ہی نہیں تھی کہ یہ جو ہے یہ سیٹیں ہمیں مل جائیں گی، لیکن اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو پیار محبت لینے گئے تھے۔ تو سر پیار محبت کی کل اخیر ہو گئی ہے اسلام آباد جو یہ سپریم کورٹ کے اندر، اتنی پیار محبت کی بارش ہوئی، پر اس کے اندر پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ پیار محبت آخر ایک ہی پارٹی سے، ایک ہی شخص سے بار بار کیوں؟ اور دوسرا یہ رونا پٹنا بھی ہم نے دیکھا جس پہ میں نے کل ٹویٹ بھی کیا کہ ایجنسیوں کی مداخلت بڑی ہے جی، بہت ایجنسیوں کی مداخلت ہے، ہمیں ایجنسیاں جو ہیں وہ جینے نہیں دے رہی۔ ایجنسیوں کی مداخلت اگر ہو تو پھر پاناما جیسا فیصلہ آتا ہے۔ ایجنسیوں کی جو مداخلت جب ہو تو بیٹے سے خیالی تنخواہ پر نکالا جاتا ہے ایک وزیر اعظم کو۔ ایجنسیوں والی اگر مداخلت ہو تو پھر ایک بیٹی کو جو ہے وہ باپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ملتی ہے، اور ہم نے یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سارے فیصلے تسلیم بھی کر لیے۔ اور ایجنسیوں کی اگر مداخلت ہو تو وہ ہوتی ہوئی نظر بھی آئی، اور جس کے اندر جو ہے وہ صاف پانی میں بلا کر گندا نالا کیس میں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور ہم نے اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ فیصلوں کو تسلیم بھی کیا۔ ساری دنیا نے، سارے پاکستان کو پتا تھا یہ فیصلے کس طرح آ رہے ہیں۔ تو ایک بات تو پھر کل ثابت ہوئی کہ یا تو ایجنسیوں کی مداخلت تھی نہیں، غلط بیانی کی گئی، یا پھر ایجنسیوں کو مداخلت کرنی نہیں آتی اب، کہ ہماری دفعہ ان کی مداخلت بہت اچھی چل رہی تھی، اب ان سے مداخلت نہیں ہو پا رہی۔ اور جو ایک کرش اور محبت ہے، امی کی محبت، میں آپ کو کئی دفعہ بتاتی ہوتی ہوں، وہ امی کی محبت کل جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ ٹوٹ کے برسی، اور وہ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب جو ہے فیملیز جو ہے وہ اوپر بیٹھ کر لابیز کے اندر جو ہے انہوں نے پاناما کا فیصلہ سنا بھی تھا، تالیاں بھی بجائی تھیں، اور اب تو کہا بھی جاتا ہے بہت ساری چیزیں بھی ہیں کہ کچھ جلسوں ولسوں کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہوتا تھا۔ تو مجھے تو یقین مانے ایک قانون کے طالب علم ہوتے ہوئے بھی اور ایک ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے بھی کل مجھے بڑا کلیئرلی لگا کہ آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئی، اور وہ کرش اور امی کی محبت جو ہے اس نے پاکستان کے تمام تر جو رولز ریگولیشنز ہو سکتے ہیں، جو تقاضے ہیں قانون کے، وہ سب جو ہے ان کو بالا طاق رکھتی ہے۔ اب یہ بھی امی کی محبت ہی تھی کہ اپنے آپ کو پونڈ کہا گیا۔ مطلب کمال بات ہے، کسی کا اپنے منہ سے اپنے آپ کو اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے پونڈ کہنا میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بھیڑ کہتے ہیں، انہوں نے تو خیر جو بھی کہا، ہم اس کو بھیڑ کہتے ہیں عام الفاظ میں، وہ بھیڑ جب کاٹتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شاید ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کل، اور وہ بھیڑ جب کاٹی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کو، اور جب وہ بھیڑ کاٹی ہے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو، تو اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ کچھ سوالات ہیں میرے، جو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام تک پہنچوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ کل
शहबाज गिल अल मारूफ जो जिनको भगाया भी गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था मेरा ख्याल है, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण का शायद उन्होंने नहीं भिजवाया था, तमाम तर जो है वो कानूनी तकाजे बाला ताक रख के, उन मौसूफ ने कल जो है वो बाकायदा एक जज साहब का, सर मैंने नहीं, शहबाज गिल ने आपके नाम के साथ ट्वीट की जिसके अंदर एक एक्टर है जो बाहर आ रहा है और वो नाच रहा है, और उसने ट्वीट किया कि उसने कहा इतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते हुए, और वो नाच रहा है वो बंदा। अब इसका मैं क्या मतलब लूँ, इसको मैं क्या कहूँ? सर जनाब जो है हमारी गर्दनें तो हाजिर है सर, पहले भी वो तलाल चौधरी हो, निहाल हाशमी हो, जो भी हो, हमारी गर्दनें तो हाजिर है। वो अलग बात है कि आपके जो है वो जब से ये अदम एतमाद की तहरीक आई थी उसके बाद से इस मुल्क में पोलराइजेशन और जो हरकत की गई कि खबरदार हमारे खिलाफ फैसला आया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, आप लोगों की जो है वो शक्लों वाले पोस्टर्स के ऊपर जूतियां मारी गई, और आपके पूरे ख़ानदानों को जो है वो मीडिया ट्रायल हुआ, और अब भी ये कहा जा रहा है, कल फवाद चौधरी साहब को मैंने सुना, मिफ्ता इस्माइल साहब को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा देखें ना जब आप जो है वो उनके साथ जो है वो लड़ाई होगी तो फिर वो रिएक्शन, अब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कि रिएक्शनरी फैसला था। और इसके ऊपर जो है वो ये शहबाज गिल का ये ट्वीट कि अतर मिनल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते हुए भंगड़े डाल रहे हैं, किस बात पे? ये आप समझा दें, मैं समझाऊंगी तो फिर मतलब ज़ाहिर है हम तो समझा ही देंगे, लेकिन समझाने की ज़रूरत नहीं, लोगों को समझ आ रहा है बहुत कुछ। और दूसरी बात है कि शहजाद मिर्ज़ा साहब ने जो ये डिसीजन है इसके आने से एक रात पहले उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश। इसका क्या मतलब है? मैं खुद कुछ नहीं कह रही, मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कहना ही नहीं चाहती, मैं पूछना चाह रही हूँ शहजाद अकबर मिर्ज़ा की ट्वीट का मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश, फैसला आने से एक रात पहले, इसका मतलब क्या है? फिर आ जाए ज़रा, ये फैसला 8/5 से आएगा, ये सोशल मीडिया पे एक रात पहले कैसे चला गया? ये कैसे पता लग गया सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बाखबर जर्नलिस्ट को? वो बाखबर जर्नलिस्ट किसके साथ अटैच थे? सुना था फैसला जो है वो आने से पहले जो है वो सीक्रेट होता है, और फैसला जो है वो जब तक सुनाया ना जाए उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। ये फैसला कैसे 8/5 से आ रहा है ये हमें पता नहीं चला। फिर ये तो मेहरबानी है हमारी सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने ये सीटें जिसके अंदर जो मांगी नहीं थी तहरीक इंसाफ ने, जो फ्रीक नहीं थी इसके अंदर, वो उन्होंने तहरीक इंसाफ को दे दी। और फिर मज़े की बात यह है कि वो तमाम टेक्निकल गलतियां जो तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लेकर आज तक की थी, जो वकीलों को दुरुस्त करनी चाहिए थी, वो जजों ने दुरुस्त की बैठ के, और उन्होंने कहा कि नहीं वो आपको नहीं पता। वो कहते रहे कि जी वो सुन्नी तहरीक को एफिडेविट जमा करा दिया, उन्होंने कहा छोड़े सुन्नी तहरीक ने क्या एफिडेविट जमा कराए, इनको पीटीआई में लेके आए। ये फैसला मतलब इसके ऊपर मैं बहुत मोहतात तरीके से गुफ्तगू कर रही हूँ, अदरवाइज जो पब्लिकली कहा जा रहा है, जो पब्लिकली सुना जा रहा है, वो मैं शायद सुना भी ना पाऊँ। और ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने सुन्नी तहरीक को देने की बजाय उन्होंने कहा पीटीआई को देनी है। उनका दिल चाहता तो किसी हमसाया मुल्क को दे देते। देखे ना जी, मतलब आज़ाद बाइख्तियार अदलिया है हमारी, और उनके फैसले जो हैं वो मतलब फैसले होते हैं, मानने पड़ते हैं, उनकी मेहरबानी है। बांग्लादेश को दे देते, इंडिया को दे देते, किसी को भी दे देते कि नहीं जी हमारा दिल चाह रहा है ये सीटें इनको जाएंगी, चली जाती, मतलब ऐसे ही है ना। दूसरी बात यह है कि कल अफसोस की बात यह है कि एक आइनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बनाया गया है, और मैं बड़े मोहतात तरीके से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लोर क्रॉसिंग क्या है कि आपने एक जगह एक पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। अब जो एफिडेविट्स लिख के दिए गए हैं सुन्नी तहरीक की तरफ से जिन लोगों ने सब ने कि जी हम सुन्नी तहरीक का हिस्सा है, उनको आप कह रहे हैं नहीं, ये एफिडेविट्स को छोड़ो, रद्दी की टोकरी में डालो, पकौड़े के कागज़ हैं, जैसे वो पनामा के केस में थे, इनको फेंको, ये पकौड़े के कागज़ हैं, लेकिन आपको हम आइनी फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे रहे हैं, आप जाएँ और आप फ्लोर क्रॉस करके आप पीटीआई में घुस जाएँ, जिसकी मैंने पहले गुजारिश की। फिर दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन को जो हदायत दी गई हैं, मुझे कोई बताएगा कि इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिकों के तहत अब इलेक्शन कमीशन ये काम करेगा। बाय द वे कल इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगाए गए, उसने तशरीह सही नहीं की, उसने मावराए आइन काम किया। सवाल ये है कि आपका मेन इस पूरे केस का कॉन्टेक्स्ट क्या है
کہ یہ جو سیٹیں دینا ہے یہ غلط تھا اور الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی. پی ٹی آئی کل بھی سیاسی جماعت تھی, پی ٹی آئی آج بھی سیاسی جماعت ہے, پتہ نہیں کس کے دلوں میں کس کے گھروں میں. لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کن چیزوں کے تحت کام کرے. الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو پروسیجر ہے جس کے اندر ایک ٹائم فریم ہے, اسکروٹنی کا ایک ٹائم ہوتا ہے, لسٹوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک ٹائم فریم موجود ہے. ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں وہاں پر. اب یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس ججمنٹ کے تحت, یہ کون سی شکوں کے تحت عمل درآمد ہوگا؟ الیکشن ایکٹ کی کوئی شکیں بھی بتا دیتے ہمیں, جب اتنی زیادہ وزڈم جو ہے وہ اس کے موتی بکھر رہے تھے تو یہ بھی بتا دیتے کہ الیکشن ایکٹ کی کون سی شکوں کے تحت یہ سب ہوگا جو آپ کرانا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان میں کسی کو لامحدود اختیارات نہیں ہیں. ہر ایک ادارے کی اپنی ڈومین ہے اور اس ڈومین کے اندر اس کو اختیارات دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن ہو, پارلیمنٹ ہو, باقی ادارے ہوں, ہر ایک کی اپنی اپنی ڈومین ہے. کسی کی ڈومین میں نہ آپ گھس سکتے ہیں نہ آپ کو یہ اجازت ہے. تو یہ جو بہت زیادہ لامحدود اختیارات اور لامحدود جو ہے وہ با اختیار عدلیہ ہے, یہ پاکستان کے ساتھ اور کیا کرنا چاہتی ہے. یہ بات اپنے طور پر میں نہیں کہتی, یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے. اس طرح کے فیصلے جب جب پاکستان کی تاریخ میں آئے ہیں نا, پاکستان کی تباہی ہوئی ہے. وہ 63A کے فیصلے سے آج تک جو ہے وہ اس الیکشن سے پہلے تک پنجاب میں سٹیبلٹی نہیں آ سکی تھی. آپ نے ایک جو ہے وہ لاڈلے کو ریلیف ملا تھا, اس کے بعد جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا تھا پنجاب کا پورا. اور وہ بھٹو صاحب کی شہادت کا فیصلہ ہو, وہ پاناما کا فیصلہ ہو, ہمیشہ عدلیہ کے پاس, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عدلیہ اور ڈاکٹرز ان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. باقی تمام غلطیاں درست کی جا سکتی ہیں. ان دونوں کے پاس زندگیوں کے اختیارات ہوتے ہیں. ان دونوں کے پاس جو ہے وہ اللہ پاک کے تفویض کیے وہ اختیارات ہیں جو کسی کی زندگی یا تباہ کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. سو یہ دونوں کل جو ہے وہ ہمیں, وہ آپ نے سنا کئی دفعہ, ہمیں اپنے پاس پہ بڑی جو ہے پشیمانی ہے, ہمیں بڑی شرمندگی ہے. آپ لوگ چلے جاتے ہیں اس ملک کو مزیدار میں چھوڑ کے, یہ ملک کی کشتی یوں ہچکولے کھاتی رہتی ہے. پاناما کے فیصلے سے آج تک پاکستان سٹیبلائز نہیں ہو سکا. سیاسی حکومتیں, تمام ادارے مل کے پاکستان کو سٹیبلائز کر رہے ہیں, لیکن نہیں, لاڈلے کی محبت جو ہے وہ ہر چیز پہ غالب آ جاتی ہے. اس کے بعد جو میں نے جیسے کہا کہ تمام ٹیکنیکل قانونی غلطیاں جو ان کے وکیلوں نے, جو پارٹیوں نے کی, وہ بیٹھ کر ججوں نے درست کی باقاعدہ طور پر اس پورے فیصلے کے اندر. اچھا, دوسری بات یہ بھی بڑی ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں, ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ بن مانگے دیتا ہے خدا تعالیٰ, اور یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو بن مانگے دیتی ہے. سپریم کورٹ میں کمال ہونے جا رہا ہے, لیکن بن مانگے کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ایک شخص اور ایک پارٹی کے لیے. وہ نہ بھی مانگے, وہ نہ بھی فریق ہو, وہ نہ بھی کیس کے اندر ہو, اس کو بن مانگے ملتا ہے. کمال بات ہے. اس کے بعد اور پھر ریلیف کا عالم دیکھیے. ریلیف کا عالم یہاں ختم نہیں ہوا. ریلیف کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو نا, 8 ججوں کے چیمبر حاضر ہے, وہاں آ جائے اور چیمبروں میں بھی آپ کو ریلیف ملے گا. جناب میں اس کے اوپر کیا کہوں, یہ کس طرح کا فیصلہ دیا ہے آپ نے